السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وسید الاشرف الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی الکلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے ساتھ آپ تمام مل کر سرکار کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ میں جس طریقے سے پڑھا ہوں آپ تمامی بچے میرے ساتھ مل کر کے پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام تعریف حمد و ثناء اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو الحمدللہ اشرف المخلوقات میں پیدا ہونے کا شرف عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو الحمدللہ جہاں پر اشرف المخلوقات میں پیدا ہونے کا شرف عطا فرمایا، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے انسان ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے فضل و کرم اور احسان عظیم کی بات ہے۔ اور پھر جب اللہ نے مسلمان بنایا تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ نے پیدا ہونے کا شرف عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ بہت سارے انعامات و اکرامات اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ ہونے کے ناطے ہم کو عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اشرف امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ سرکار کی شان کے متعلق کہ یا رسول اللہ، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام، یا رسول اللہ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ یعنی عرش پر بھی سرکار کا ذکر ہو رہا ہے اور فرش پر بھی سرکار کا ذکر ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کر سرکار کے ذکر کو اللہ نے کیسے بلند و بالا کیا ہے، لہذا ہم کو چاہیے کہ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عظمت کیا ہے جانے، اور سرکار کی عظمت کو دلوں میں جاگزی کرے، اور سرکار کا ذکر خیر کرتے رہے، یعنی درود پاک کے نذرانے صبح و شام سرکار کی بارگاہ میں نچھاور کرتے رہے۔ اس سے بہترین دینی و دنیاوی اللہ تبارک و تعالیٰ فوائد عطا فرمائیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کتنے مرتبہ؟ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں درج فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ تو دیکھیے درود ایک مرتبہ پڑھا جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال میں 10 نیکیاں درج فرما رہا ہے، اور ہمارے 10 گناہوں کو مٹایا جا رہا ہے، اور 10 درجات کو اللہ تعالیٰ بلند و بالا فرما رہا ہے۔ کتنی عظیم یہ نعمت ہے، اس لیے جو کہ روزانہ درود پاک پڑھنے کا معمول بنائے۔ مختصر یعنی کہ درود پاک آسان یہ ہے، اور درود کے بہت سارے صیغے ہیں، لیکن سب سے مختصر صیغہ درود پاک کا علماء کرام نے اور اولیاء اعظام نے یہ بیان فرمایا، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھیے ایک مرتبہ۔ تو الحمدللہ یہ بالکل آسان درود پاک ہے، اور انشاءاللہ اس کا ورد کرتے رہے، روزانہ انشاءاللہ تعالیٰ بے شمار اللہ تعالیٰ آپ کو رحمت برکت عطا فرمائے گا۔
ہم تو سرکار کی امتی ہے۔ دیکھیے درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں برکتیں ہیں کہ لہٰذا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ واقعے میں تھے اور 3 دن سے آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلا تھا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ آپ اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتے تھے جس سے بھوک محسوس نہیں ہوتی ہے۔ وہ ہوا یہ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا نہ گیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقے چل رہے ہیں، لہذا آپ گھر کو گئے اور جانے کے بعد اپنے محترمہ سے کہا کہ لہذا کچھ اگر آٹا وغیرہ ہے جو کا تو سرکار کے لیے روٹیاں ڈالی کرے، لہذا میں ابھی بازار سے جا کر مچھلی خرید کر لے کر آتا ہوں۔ آپ بازار گئے اور مچھلی خرید کر کے لائے اور اپنے اہلیہ محترمہ کو دیا کہ اس کا سالن بنائے، لہذا میں سرکار کو لے کر کے آتا ہوں، سرکار کی آج دعوت کا اہتمام کریں گے۔ آپ مچھلی دے کر کے گئے، لہذا پھر آ کر کے کیا دیکھتے ہیں کہ وہ مچھلی ذبح کر کر چولہے پر چڑھائی جاتی ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب وہ ہانڈی کو اوپر چڑھایا جاتا ہے چولہے کے تو چولہا سرد پڑ گیا، یعنی کہ بالکل بجھ گیا، اور پھر جب اتارتے ہیں تو پھر آگ اپنے آپ اس میں ہونے لگتی ہے۔ ایسا کئی مرتبہ ہوا لیکن سالن نہیں بن سکا۔ آپ کے بیوی محترمہ بہت پریشان ہو گئے کہ سرکار آنے والے ہیں اور یہاں پر یہ ماجرا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی اثنا میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا کہ کیا تیاری ہو گئی ہے، سرکار تشریف لانے والے ہیں۔ آپ کی اہلیہ محترمہ نے کہا کہ اللہ اکبر، یہ کیسی مچھلی آپ لے کر کے آئے، کیونکہ جب میں اسے پکانے کے لیے چولہے پر چڑھاتی ہوں تو چولہا بجھ جاتا ہے، اور پھر میں جب اتارتی ہوں تو پھر چولہے میں آگ اچھی ہونے لگتی ہے۔ آخر ماجرا کیا کہ سمجھ میں نہیں آتا۔ بارہا میں کوشش کری کہ سالن بناؤ لیکن ہو نہیں پا رہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے پاس گئے اور جا کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ ماجرا ہو رہا ہے اور لہٰذا میں آپ کی دعوت کے لیے بازار سے مچھلی خرید کر لایا اور چاہا کہ آپ کی ضیافت کا، آپ کی دعوت کا اہتمام کروں، لیکن معاملہ اس کو بالکل برعکس ہو رہا ہے۔ تو یا رسول اللہ علیہ السلام، آخر وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو سرکار غیب کا علم جانتے ہیں، ہمارے سرکار غیب کا علم جانتے ہیں۔ تو لہذا سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، وہ مچھلی جسے تم خرید کر لائے، دراصل وہ ایک مچھلی جس کو تم خرید کر کے لائے وہ مچھلی سمندر میں تھی، اور ایک مرتبہ میرے امتیوں کا قافلہ گزر رہا تھا، وہ سب مجھ پر درود پاک پڑھ رہے تھے، تو وہ مچھلی درود پاک سننے کے لیے جہاز کے پیچھے دوڑ رہی تھی، پھر دوڑتے دوڑتے جب کنارے پر آئی تو اتفاق سے شکاری کے جال میں پھنس گئی، اور پھر وہ جال میں پھنس گئی اور وہ بازار میں تمہارے ہاتھ پر بک گئی اور فروخت ہو گئی، اور وہی مچھلی کو لے کر کے تم اپنے گھر لے کر کے آئے، ذبح کیا، تو سنو اس کا سالن اس لیے نہیں بن رہا ہے، اس لیے اسے آگ نہیں جلا رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ مچھلی کی ادا پسند آئی کہ اس نے میرا درود سنا۔ میرے امتی جب درود پڑھ رہے تھے تو یہ درود کو سنا، اور درود پاک سننے کے لیے وہ جہاز کے پیچھے جا رہی تھی اور پھر شکاری کے جال میں پھنس گئی۔ تو اے ابو بکر، دراصل وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ مچھلی نے درود سنا تو اللہ نے دنیا کی آگ اس پر حرام کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب ایک مچھلی صرف درود سنتی ہے تو اللہ یہ انعام عطا فرماتا ہے کہ دنیا کی آگ حرام کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے دنیا کی آگ اس پر حرام کر دی۔ ہم تو سرکار کے امتی ہے، سرکار کے ہم عاشق ہیں، اور انشاءاللہ جب ہم سرکار پر کثرت سے درود پاک پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ دنیا کی آگ کیا، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ ہم پر حرام فرما دے گا۔ انشاءاللہ جہنم کی آگ ہمارے لیے سرد پڑ جائے گی، اس لیے کہ جو سرکار کی محبت اپنے سینے میں رکھ کر اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایک حدیث پاک میں آیا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا، جو کوئی بے خیالی میں درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتے لا کر پیش کرتے ہیں، یعنی کہ ہم ایسے ہی پڑھ لیے، توجہ نہیں تھی، ایسے ہی درود پڑھ لیے، اور درود کیسا بھی پڑھو سرکار کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ تو جو بے خیالی میں درود پڑھا گیا تو وہ فرشتے لے جا کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور جو مدینے پاک کی طرف رخ کر ادب سے درود پاک پڑھتا ہے تو سرکار کے قبر انور کے کنارے
آپ کے قبر انور کے سرانے ایک ایسا فرشتہ ہے جو پوری دنیا کی آوازیں سنتا ہے، لیکن جو درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ سرکار سے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، فلاں آپ کے امتی نے فلاں مقام سے آپ پر درود پاک پڑھا ہے، تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا وہ درود میرے اس نورانی رجسٹر میں نوٹ کر لو، کل بروز قیامت اسی درود کے صدقے میں اس کے اور اس کے والدین کی شفاعت کراؤں گا۔ سبحان اللہ، کوئی اچھی بات سنے تو سبحان اللہ کہنا۔ تو سرکار کیا فرماتے ہیں کہ یہ درود پاک اس نورانی رجسٹر میں نوٹ کرو، تو فرشتوں کے پاس جو ہے سونے کے جو ہے الحمدللہ رجسٹر ہوتے ہیں اور چاندی کے قلم ہوتے ہیں، تو وہ فرشتے الحمدللہ اس کا نام، اس کے والد کا نام لکھ لیتے ہیں، اور یہی درود کے صدقے میں سرکار فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کراؤں گا اور اسے انشاءاللہ جنت میں لے کر کے جاؤں گا۔ ایسا ہی ہوگا کہ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے ایک ایسا بندہ لایا جائے گا جس کے نام اعمال میں اللہ اکبر گناہوں کے بہت سارے جو کہ دفتر ہوں گے، نیکیاں نہیں ہوں گی، اور پھر جب حساب و کتاب ہو جائے گا میزان میں اس کی نیکیاں جو کہ بالکل ہلکی پڑ جائیں گی اور گناہوں کا پلہ جھک جائے گا۔ اللہ اکبر، اب اسے اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اے فرشتوں اسے جو ہے جہنم لے کر کے جاؤ۔ اب فرشتے لے جا رہے ہوں گے، ایک بزرگ رکا دیں گے جن کا چہرہ نورانی ہوگا، اور وہ کہیں گے اس بندے کی ایک نیکی میرے پاس ہے، ایک نیکی میرے پاس ہے۔ پھر سے میزان پر جو ہے حساب و کتاب کرایا جائے گا، لہذا وہ ایک چھٹی نکالیں گے، اور وہ ایک چھٹی نکال کر اس کے نیکیوں کے پلے میں ڈالیں گے۔ جیسے ہی ڈالیں گے پھر نیکیوں کا پلہ وزنی ہو جائے گا اور گناہوں کا ہلکا ہو جائے گا، اور فرمایا جائے گا کہ اب اس کو جنت میں لے جایا جائے۔ سبحان اللہ، جنت میں داخل کرایا جائے تو وہ کہے گا کہ یہ کون ہے جو میری ایسے وقت میں مدد کرے، اور میں جو کہ جہنم رسید ہو رہا تھا، بس ایک چھٹی لا کر کے انہوں نے میرے نام اعمال میں ڈال دی، اور میں جس کی وجہ سے جہنمی سے جنتی بن گیا۔ آخر یہ بزرگ کون ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے ارشاد فرمائیں گے ارے کیا تم مجھے پہچانتا نہیں ہے؟ میں تیرا آقا ہوں، میں تیرا مولا ہوں، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں جس پر تو درود پاک پڑھتا تھا۔ یہ تیرا درود میرے پاس جو کہ نوٹ کیا ہوا تھا، وہی تیرا درود پڑھنا آج تیری لیے نجات کا سامان بن گیا ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیے کہ درود پاک کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک جہنمی ایک درود پاک کی برکت سے وہ جنتی بن گیا ہے۔ لہذا جو ہے سرکار کی طرف توجہ کر کر درود پڑھتے ہیں تو فرشتے نوٹ کر لیتے ہیں۔ یہ تھی بے خیالی میں درود پڑھنے والے اور ادب سے درود پڑھنے والے، محبت سے درود پڑھنے والوں کی بات۔ اب عشق میں جو درود پڑھتے ہیں، کیونکہ محبت ابتدا ہے، عشق انتہا ہے، تو لہٰذا محبت میں ادب میں درود پڑھنے والوں کا یہ مقام ہے۔ اب عشق میں جو سرکار کی یاد میں گم ہو کر اور پورا تصور یہ کرتے ہیں کہ ہم جو درود پڑھ رہے ہیں سرکار کو سنا رہے ہیں، اور سرکار وہ درود پاک سن رہے ہیں، اور سرکار فرماتے ہیں بالیقین ایسوں کا درود میں خود سنتا ہوں، اور ان کے جو ہے الحمدللہ درود اور سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، لہذا اب نہ فرشتہ لاتا ہے اور نہ گھومنے والے فرشتے جو ہے وہ درود لے کر کے آتے ہیں، بلکہ میں خود وہ درود سنتا ہوں اور ان کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت ابھی تو فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے کہے وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ تو آج درود پاک کا ذکر میں نے اس لیے کیا ہے کیونکہ آج جمعہ ہے۔ کیا ہے؟ جمعہ کا دن ہے، اور سرکار فرماتے ہفتے میں 2 مرتبہ میری امت کے اعمال میری بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، ایک جمعرات کو اور ایک پیر کو، اور سرکار فرماتے ہیں اس کے درمیان میں جمعہ ہے، تو جمعہ کو کثرت سے درود پاک پڑھو، لہٰذا جمعے کا درود پاک میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، براہ راست وہ درود پاک میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور جب تم کثرت سے درود پاک پڑھتے ہو تو الحمدللہ میں بھی تمہارے لیے اتنا ہی زیادہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو ہم کو چاہیے کہ سرکار کی بارگاہ میں صرف جمعہ ہی نہیں بلکہ الحمدللہ شنبے کے دن، 2 شنبہ کے دن، 6 شنبہ کے دن، 4 شنبہ کے دن، 5 شنبہ، جمعہ، یعنی کہ ان تمام دنوں میں جو کہ کم سے کم یعنی کہ جو کہ درود پاک پڑھتے ہوئے اس میں تعداد میں جو کہ اضافہ کرتے جائے۔ پہلے 11 مرتبہ کی عادت ڈالے، پھر 21 مرتبہ
مرتبہ، پھر 41 مرتبہ، پھر 100 مرتبہ، اور آسان درود میں نے بتایا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو ہے الحمدللہ بالکل آسان درود پاک ہے، اور بالکل الحمدللہ آسانی سے یاد بھی ہو جاتا ہے، اور اس کے الفاظ مختصر ہے لیکن اس کا ثواب بہت کثیر ہے۔ اور یاد رکھے کہ پورا درود و سلام پڑھنے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا۔ کیا پڑھنا؟ ہاں، اس لیے کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ تو الحمدللہ جس کو سرکار جواب دے دے، یعنی کہ وعلیکم السلام، جیسا کہ میں جب اندر آیا تو آپ لوگوں نے سلام کیا تو میں نے وعلیکم السلام کہا، تو یہ کیا ہے سلام؟ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا ہے تو ہم اور آپ سلام اور وعلیکم السلام کہتے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک دعائیہ کلمہ ہے۔ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ کی آپ پر رحمت ہو، اللہ تعالیٰ کی آپ پر برکت ہو، یہی معنی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے، رحمت عطا کرے، برکت عطا کرے، یعنی کہ ایک دعائیہ کلمہ ہے۔ اور آپ بھی پلٹ کر کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ آپ پر سلامتی نازل کرے، رحمت نازل کرے، برکت نازل کرے۔ تو یہ دعائیہ کلمہ ہے، ایک دوسرے کے لیے ہم جو ہے سب سے پہلی ملاقات میں سلام کرتے ہیں۔ تو لہذا فرمایا گیا جب امتی امتی کو سلام کرتا ہے، امتی امتی کو سلام کرتا ہے، رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ امتی جب امتی کو سلام کرتا ہے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، اور امتی جب نبی کو سلام کرتا ہے تو جنت کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو ہم کو جنت میں جانا ہے نا، انشاءاللہ جائیں گے، اور ضرور جائیں گے۔ اور جنت میں جانے کے لیے کچھ کام انجام دینا پڑتا ہے، یعنی کہ نماز پڑھنا، سچ بولنا، اور پابندی سے الحمدللہ نمازوں کی، درود و سلام کی، یعنی کہ الحمدللہ مداوت کرنا، پابندی کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ والدین کی خدمت کرنا، والدین کی دعائیں لیتے رہنا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے بات کرنا، یعنی کہ اونچی آواز میں بات نہیں کرنا، اور پڑھائی میں دلچسپی رکھنا، الحمدللہ دینی و دنیاوی علوم میں جو ہے بالکل آگے بڑھنے کا جد و جہد کا جذبہ رکھنا، وہی بچے آگے بڑھتے۔ آج دیکھیے مسجد کے امام صاحب کون ہوتے ہیں؟ الحمدللہ حافظ قرآن ہوتے ہیں، اور پھر ممبر اور محراب پر کون ہوتے ہیں؟ خطیب ہوتے ہیں۔ لہذا ایسے ویسوں کو امام نہیں بنایا جاتا، ایسے ویسوں کو خطیب نہیں بنایا جاتا۔ کب بنایا جاتا ہے؟ وہ منصب و مقام اپنی محنت سے اور اللہ کی عطا سے جب الحمدللہ بندہ کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من جدہ وجدہ، جو کوشش کیا وہ کامیاب ہوا، جو کوشش نہیں کریں گا وہ پیچھے رہیں گا، اور جو کوشش کریں گا وہی آگے بڑھیں گا۔ اور جو کوشش کے ساتھ، ارادے کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے راستے ہموار کر دیتا ہے، راستے آسان کر دیتا ہے۔ پڑھنا اس کے لیے اور ترقی پانا کوئی جو ہے دشوار نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو آسانیاں عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ الحمدللہ جب کم سنی کی عمر میں تھے آپ حافظ قرآن ہو گئے، اور بھی جو ہے علم تفسیر، علم حدیث سیکھنے کے لیے بغداد شریف جانا تھا، تو ایران سے بغداد کے لیے کئی جو ہے میلوں کا راستہ تھا۔ تو والدہ کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ امی جان مجھے بغداد شریف میں بہت بڑا مدرسہ نظامیہ ہے، اس میں جانے کی اجازت دیجیے۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ نے کہا کہ بیٹے عبد القادر، راستے میں ڈاکواں ملیں گے، لوٹ مار کرتے ہیں، جان لے لیتے ہیں، مال چھین لیتے ہیں، لہذا چوروں کا خطرہ ہے، ڈاکوؤں کا خطرہ ہے، اور نہ جانے کیا کیا جو ہے مرحلے پیش آئیں گے۔ اور عبد القادر تم ابھی چھوٹے بچے ہو، جائیں گے اگر تمہارے ساتھ بھی حادثہ ہو جائے گا، اللہ نہ کرے، تو میں ضعیف ہوں اور میرا سہارا کون ہے؟ تو آپ نے اپنے والدہ ماجدہ سے کیا کہا؟ امی جان آپ فکر نہ کرے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ لہٰذا آپ نے والدہ کو حوصلہ دیا اور والدہ سے جانے کی اجازت لی، والدہ نے جانے کی اجازت دے دی۔ تو دیکھیں غوث پاک کے سچ بولنے سے، سچ کی برکت سے کیا ہوا، جب آپ جا رہے تھے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے قمیص میں 40 اشرفیاں سی دی اور کہا کہ بیٹے عبد القادر کوئی بھی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، جھوٹ نہیں بولنا، سچ کہنا، اپنی وہاں سے وعدہ کرو اور والدہ کی نصیحت پر قائم رہنا۔ آپ نے والدہ سے جو ہے وعدے وفا کیا، اور پھر
آپ نے الحمدللہ سچ بولنے کا عہد کیا اور وہاں سے آپ رواں دوا ہوئے۔ جب قافلہ آگے بڑھا تو وہاں پر پہنچے جہاں پر ڈاکو جو کہ لوٹ مار کرتے تھے، تو لہٰذا وہاں پر جو کہ جتنے بھی قافلے والے تھے سب کو ڈاکوؤں نے لوٹ مار کیا۔ ایک ڈاکو آ کر غوث پاک سے پوچھا، اے بچے تمہارے پاس کیا ہے؟ تو غوث پاک اگر چاہتے تو نہیں بھی بول سکتے تھے، اور بچوں کی تلاشی ڈاکواں اتنی دلچسپی سے لیتے نہیں تھے، بس پوچھ لیتے تھے، کیونکہ بچے سچ بولتے یہ بات کا دکھے لوگوں کو بڑا یقین تھا۔ تو چلتے میں ایک ڈاکو پوچھ لیا کہ اے بچے تمہارے پاس کیا ہے؟ تو سرکار غوث پاک اگر چاہتے تو نہیں بھی بول سکتے تھے اور خاموش بیٹھ جاتے، یا کچھ نہیں ہے بولے تو آپ کی تلاشی بھی نہیں لے جاتی تھی۔ یعنی کہ آپ نے پہلے کیا کہا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں، تو تلاشی لی گئی تو آپ کے پاس اشرفیاں کو نہیں پایا، تو ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لے گئے، لے جا کر کہنے لگے سردار یہ بچہ ہم سے مذاق کرتا ہے، جب ہم نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے تو یہ بچہ کہتا ہے کہ 40 اشرفیاں ہیں، لیکن تلاشی لینے پر وہ اشرفیاں نہیں ملے، یعنی کہ مذاق کر رہا ہے۔ تو پھر ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا کہ اے بچے مذاق کرتے ہو، کہاں ہے 40 اشرفیاں؟ تو آپ نے کہا کہ میرے قمیص میں، یعنی کہ بغل کی جگہ پر میرے والدہ نے سی دی ہے، تو لہٰذا آپ کی جب قمیص کو جو ہے نکالا گیا اور پھر جو ہے دیکھا گیا تو 40 اشرفیاں پائی گئی۔ لہٰذا اب ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے اے بچے اگر تم کہتے کہ نہیں ہے تو تمہاری بات کو جو ہے دلچسپی نہیں لی جاتی اور تم کو تلاش نہیں کیا جاتا، لیکن تم نے کیوں کہہ دیا کہ تمہارے پاس 40 اشرفیاں ہیں؟ تو غوث پاک نے کہا، میری والدہ نے کہا کہ ہمیشہ سچ کہنا، میں اپنی والدہ کی بات کو نہیں ٹال سکتا، میری والدہ سے کیا ہوا وعدہ اس کی میں خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ میری والدہ نے کہا کہ سچ کہنا چاہے کچھ بھی پریشانی آ جائے، تو لہٰذا اب میں اپنی والدہ کے بات سے مکرا نہیں، اپنی والدہ کے جو ہے میں نے وعدہ کیا وہ وعدے پر قائم اور دائم رہا، اس لیے میں نے سچ کہہ دیا۔ بس غوث پاک کا یہ کہنا تھا، وہ ڈاکوؤں کے سردار کے آنکھ میں آنسو آ گئے، یعنی کہ غوث پاک کی بات دل میں گھر کر گئی اور دل پر ایسا اثر کری، اس نے اپنے آپ میں سوچا ارے یہ ایک بچہ ابھی کم سن ہے، لہذا یہ بچہ علم دین سیکھنے کے لیے جا رہا ہے اور اپنی والدہ کی بات کو نہیں ٹالا، میں کتنا نافرمان بندہ ہوا، میں کیسا جو کہ گندا بندہ ہوا کہ اللہ کے جو کہ فرمانوں کو ٹال دیا، رسول پاک کے فرمودات کو میں نے ٹال دیا۔ اللہ اکبر، ایک بچے سے آج سبق سیکھنے کو ملا، ایک بچہ اپنی ماں کی بات کو نہیں ٹالا، میں نے اللہ کی کتنے باتوں کو ٹال دیا، کتنے احکامات کو جو کہ پشت ڈال دیا۔ لہذا ڈاکوؤں کا سردار غوث پاک کے آگے جھکتا ہے اور غوث پاک کے ننھے ہاتھ لے کر اپنے گال پر اپنے کلوں پر جو کہ توبہ کے بمثل مارتا ہے اور کہتا ہے کہ عبد القادر تم کو گواہ بناتا ہوا کہ اب سے چوری نہیں کروں گا، اب سے ڈاکے نہیں ڈالوں گا، تمہاری بات نے میری آنکھ کھول دی ہے، اب سے میں غفلت نہیں کروں گا، انشاءاللہ تعالی آج سے یہ کام کو میں چھوڑ رہا ہوں اور انشاءاللہ نیک بن جاؤں گا۔ دیکھیں غوث پاک کے ایک سچ کہنے کی برکت سے ڈاکوؤں کا سردار توبہ کر لیا، اور جب وہ توبہ کرا تو اس کو دیکھ کر اس کے جتنے بھی ساتھیاں تھے وہ تمام کے تمام الحمدللہ توبہ کر کے سچے مسلمان بن گئے۔ تو ایک سچ کی برکت سے ہر ماں باپ، ہر ٹیچر، ہر سیر، ہر استاد اچھی تعلیم دیتے ہیں، اچھی تربیت دیتے ہیں۔ ہم کو ہمارے بڑوں نے بات بتائی، کوئی مدرسہ، کوئی اسکول اور کوئی جو کہ ٹیوشن خراب نہیں ہوتا، لہٰذا خراب ہم ہوتے ہیں، ہمارے اندر خامی ہوتی ہے۔ لہذا بہت سارے بچے یعنی کہ سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اب سرکاری اسکولوں کے بارے میں ذہن رکھتے ہیں ارے ماں کیا پڑھی ہوتی ہے، لیکن اچھا پڑھنے والے بچے اچھے مارکس لے کر کے آتے ہیں۔ لہذا کوئی مدرسہ، کوئی اسکول اور کوئی ٹیوشن یا کوئی جو کہ انسٹیٹیوٹ یعنی کہ بالکل معاذ اللہ یعنی کہ وہ جو کہ خراب نہیں ہوتے، دراصل ہم پڑھنے والوں میں خامی ہوتی ہے۔ اگر ہم مضبوط ارادے کے ساتھ انشاءاللہ پڑھتے ہیں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ پروان چڑھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ترقی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو کہ حافظہ کو مضبوط کر دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جو کہ آنے والے فیوچر کے لیے لوگوں کے لیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہدایت اور رہنما بنا دیتا ہے، الحمدللہ جس کے ذریعے جو کہ قوم و ملت کو جو کہ آسانیاں ملتی ہے۔ تو آج کے ہم چھوٹے ہیں، انشاءاللہ کل کے بڑے ہیں۔ آج جو کہ الحمدللہ ہم حال میں یعنی کہ ہم جو کہ الحمدللہ کچھ
دین کی دنیا کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کل مستقبل میں کل فیوچر میں ہم اس قابل بنے کہ ہم بھی بہت ساروں کو دینی اور دنیاوی علوم میں سرفرازی کرا سکے، اور الحمدللہ آگے الحمدللہ ہم رہبر بننے کی کوشش کریں، اور آگے بڑھ کر کے ہر چیز میں حصہ لے کر پروان چڑھنے کی، اور اچھے ماں باپ کا نام کمانے اور اپنا نام کمانے، اپنے مدرسے کی، اپنے ٹیوشن کی اور اپنے اساتذہ کی الحمدللہ نام روشنائی کرنا ہے۔ اور یہ الحمدللہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور الحمدللہ دینی و دنیاوی علوم میں آگے بڑھ کر حصہ لے کر انشاءاللہ نام خود کا روشن ہوتا ہے۔ پہلے اگر غلطی کرے تو پہلے ماں باپ کو، استاد کو دنیا ٹوکتی ہے، لیکن اچھا جب کام کرتے ہیں آپ تو پہلے ڈائریکٹ آپ کا نام ہوتا ہے کہ فلاں بچے نے کیسی اچھی نعت پڑھی، فلاں نے کتنا اچھا پڑھ کر کے سنایا، فلاں نے اتنے اچھے نمبرات لیے، یعنی کہ اچھا کام کرتے ہیں تو پہلے ہمارا نام ہوتا ہے۔ اور اگر ہم غلط کام کریں تو اللہ اکبر، کیا ماں باپ یہی سکھائے، کیا استاد یہی سکھائے، کیا دنیا یہی بات بولتی؟ تو اس لیے ہم اپنے ماں باپ پہ، اپنے استاد پہ بات آنے نہیں دینا، بلکہ الحمدللہ اپنے خامیوں کو درست کرتے ہوئے اصلاح کی طرف آنا۔ اچھا الحمدللہ اپنے ٹیچر، اپنے سیر، اپنے اساتذہ، اپنے استاد، ان کی عزت کرنا، اور وہ جو تعلیمات دیتے ہیں وہ تعلیمات پر قائم اور دائم رہنا، خود کا نام بھی روشن ہوتا ہے، اور الحمدللہ پھر مدرسے کا نام، پھر اپنے ٹیوشن کا نام، ماں باپ کا نام الحمدللہ مشہور ہو کر کے رہتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جو باتیں میں سمجھایا آپ تمام اس کو الحمدللہ ذہن نشین کرے، ماں باپ کی، استاد کی عزت کرے، اور الحمدللہ دل لگا کر، دلچسپی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آپ تعلیم حاصل کرتے رہے، اللہ تعالیٰ پروان چڑھاتے رہے گا۔ آپ دیکھیے ایک دور تھا کہ تاج الشریعہ بھی مدرسہ گئے تھے، ایک دور تھا مفتی اعظم بھی ثانوی ادب طے کرے تھے، ایک دور تھا کہ اعلیٰ حضرت بھی ان کے والد ماجد اور ان کے اساتذہ کرام کے سامنے ثانوی ادب طے کرے، یعنی کہ جتنے بھی بڑے بڑے ہمارے اسلاف گزرے گئے، لہذا جب وہ بچپنے میں تھے، کم سنی میں، ابھی میں نے واقعہ سنایا نا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدرسہ نظامیہ کو تشریف لے گئے، تو لہذا مدرسوں کو گئے اور انہوں نے استاد کی عزت کی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ جن کے بارے میں فرمایا گیا آپ کے 4000 استاد تھے، کتنے؟ 4000 اساتذہ کرام سے آپ نے الگ الگ علوم حاصل کیے، اور آپ استاد کی اتنی عزت کرتے تھے کہ آپ کی سوانح حیات میں آیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ تجارت سے اپنے ملک کو تشریف لے آتے، اور جب آپ اپنے ملک کی سرحد میں آ جاتے، اور جب آپ اونٹ پر، گھوڑے پر سوار ہو کر کے اپنے گھر کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، ان 4000 استادوں میں ایک بھی استاد نظر آ جاتا تو آپ اساتذہ کرام کی اتنی عزت کرتے تھے کہ فوری اپنی سواری سے اتر جاتے تھے، اور پھر سلام، دعا، مصافحہ و معانقہ فرماتے، اور پھر جب تک استاد نہیں چلے جاتے یا ہاتھ نہیں چھڑاتے یا پھر وہ نظروں سے اجھل نہیں ہوتے تب تک آپ سواری پر سوار نہیں ہوتے تھے۔ یہ امام اعظم کا الحمدللہ اپنے اساتذہ کی تعظیم کا ہم کو سبق ملتا ہے کہ آپ نے اپنے پڑھانے والوں کا اتنا احترام کیا ہے۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ جو بھی ہمارے سیر ہے، ہمارے اساتذہ ہے، ہم ان کی بات غور سے سنیں، توجہ سے سنیں، اور جب پڑھنے کے لیے آئے بالکل جو آداب ہے وہ آداب ملحوظ رکھے، توجہ سے سنیں اور توجہ سے پڑھے، اور دیکھیے پھر آپ جب آپ اپنے بڑوں کی بات سنیں گے اور ادب کو ملحوظ رکھیں گے، توجہ سے پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اپنے ماں باپ کی محنت اور اپنی مشقت انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ شامل کر کر آپ انشاءاللہ تعالیٰ دلچسپی کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ بہت ساری آپ کو ترقی عطا فرمائے گا، دین میں بھی اور دنیا میں بھی اللہ سرخروئی عطا فرمائے گا۔ دنیاوی اعتبار سے بھی جتنے لوگ منطقی بنے، فلسفی بنے، سائنسدان بنے، جو بھی بنے، لہٰذا دنیاوی اعتبار سے بھی انہوں نے الحمدللہ اپنا ایک ایک لمحہ، اپنا ایک ایک منٹ، اپنا ایک دن، اپنا ایک گھنٹہ انہوں نے بہت قیمتی جانا، اور اپنے اس وقت کو بے جا انہوں نے صرف نہیں کیا۔ جیسا کہ آج ہم ٹی وی دیکھنے بیٹھ جاتے، فونوں میں بیٹھ جاتے، گیم کھیلنے بیٹھ جاتے، اس سے ذہن منتشر ہوتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے ہمارا ذہن بٹنے لگتا ہے، اور الگ الگ ذہن ہمارا نہ جانے کس کس طرف جاتا ہے، پھر حافظہ کمزور
کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ذہن بہت ساری طرف بڑھ گیا، اب اس میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ جو پڑھ لیں اس کو جو ہے اپنے اندر سما سکے، یادداشت کو بڑھا سکے۔ اس لیے ہم ایسے فضول لایانی کام نہیں کرنا کہ جس کی وجہ سے ہمارا ذہن خراب ہو اور ہماری عقل معدوم ہو جائے اور ہمارا حافظہ کمزور ہو جائے، ایسا بالکل کام نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا اپنے وقت کو قیمتی جاننا۔ یاد رکھے کہ بڑے لوگ کہتے ہیں جو وقت کی قدر کرتا ہے وقت اس کی قدر کرتا ہے، اور جو اپنے وقت کو برباد کرتا ہے وقت بھی اس کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے جو ہے اپنے وقت کو قیمتی جانے اور اچھا پڑھنے کی اور اچھے جو ہے مارکس لانے کی آپ بھرپور کوشش کریں۔ آپ کوشش کریں گے، اگر خدا نخواستہ آپ کا حافظہ کمزور بھی ہے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ ایک وظیفہ آپ جو ہے دینی دنیاوی علوم میں آگے بڑھنے کے لیے ایک وظیفہ صبح و شام پڑھے، انشاءاللہ آپ کا حافظہ مضبوط رہے گا۔ وہ کیا ہے؟ یا قوی یا اللہ، یا قوی یا اللہ، یہ صبح اور شام جو ہے 100 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے اس جو ہے اپنے نام اسم صفات کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں طاقت و قوت عطا فرماتا ہے، اور یہ ایسا پیارا وظیفہ ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ اس کے اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر 100 مرتبہ سر پہ ہاتھ رکھ کر یا قوی یا اللہ پڑھے تو انشاءاللہ اگر آپ پڑھنے میں بالکل اگر کند ہے یا آپ کا جو ہے حافظہ بالکل کمزور ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا یہ ذاتی اور صفاتی دو بھی نام ہے، ملا کر پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو مضبوط حافظہ عطا فرماتا ہے، اور انشاءاللہ دینی دنیاوی علوم میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ آگے بڑھیں گے۔ تو یہ وظیفہ کیا ہے بولیے؟ یا قوی یا اللہ۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے، اور صفاتی نام کیا ہے؟ قوی، مضبوط۔ اللہ کے 99 نام ہیں، ان ناموں میں سے ایک نام مبارک صفاتی قوی بھی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ نام اسم صفات اللہ تعالیٰ کا نام ذات کے ساتھ پڑھنے سے سر پہ ہاتھ رکھ کر ہر نماز کے بعد یا کم از کم صبح میں اور شام میں 100 مرتبہ پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی عقل بڑھائے گا اور آپ کا حافظہ مضبوط کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ جو بھی پڑھ رہے ہیں وہ ذہن میں انشاءاللہ تعالیٰ محفوظ رہے گا۔ تو میں جو ہے انشاءاللہ امید رکھتا ہوں آپ تمامی حضرات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میری تمام باتوں کو جو ہے ذہن نشین کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو عملی جامہ پہنائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پر استقامت سے انشاءاللہ تعالیٰ قائم اور دائم رہیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو نماز کی بھی پابندی کرنا، اور روزانہ 3 آیت کیوں نہ ہو قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہنا، اور یاد رکھے اگر حافظہ مضبوط ہونا اور کم وقت میں زیادہ ترقی ہونا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 3 کام کبھی بھی ترک مت کرو۔ کون سے 3 کام؟ وہ 3 کام کیا ہے؟ وضو کی مداوت، یعنی کہ وضو ٹوٹ گیا تو پھر وضو کرنا، ہمیشہ وضو سے رہنا، اور دوسرا نماز، تیسرا قرآن۔ یہ 3 چیزیں، یعنی کہ وضو جیسا ہی ہم یعنی کہ طہارت سے فارغ ہو کر آئے وضو ٹوٹ جاتا ہے پھر وضو کر لے، یعنی کہ کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ ہم بغیر وضو رہے، وضو پر مداوت کرے، اور پھر نماز کی جو ہے الحمدللہ پابندی کرے، اور تیسرا قرآن پاک کی تلاوت۔ اس سے 3 فائدے ہوتے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وضو پر مداوت، نماز کی محافظت اور قرآن کی تلاوت، یہ 3 چیزیں ایسی ہے، اس کے 3 فائدے ہیں۔ ہوتا کیا کہ وضو سے شکل اچھی ہوتی ہے، وضو سے شکل اچھی ہوتی ہے، اور نماز سے نسل اچھی ہوتی ہے، اور قرآن سے عقل اچھی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے نا آپ لوگ؟ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے عقل کے پردے ہٹا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے الحمدللہ ایسا آپ کو عقل سلیم عطا فرماتا ہے کہ آج دیکھیں جتنے بھی علماء ہیں، جیسا کہ بالخصوص میں ذکر کروں گا سید امین القادری صاحب کا، کہ آپ دیکھیں ان کا حافظہ کیسا ہے، کیسا بیان کرتے ہیں، کتنے واقعے سناتے ہیں اور کتابوں کے حوالے دیتے ہیں۔ تو آپ کا حافظہ اتنا ہے کہ اللہ اکبر، کہ ہم مبلغین دیکھ کر کے دنگ رہ جاتے ہیں کہ اتنی ساری باتیں جو ہے کیسے یاد رہتی ہے۔
تو آپ نے ارشاد فرمایا یعنی کہ یہ تمام چیزوں کا جو فیض ہے وہ یہی ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وضو سے شکل اچھی ہوتی ہے، قرآن سے عقل اچھی ہوتی ہے، اور نماز سے نسل اچھی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ تمامی حضرات بھی جو کہ نماز کی پابندی کرے، اور میں نے آسان جو درود پاک جو کہ پڑھایا ہے کیا ہے، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود پاک جو ہے صبح اور شام جتنا بھی آپ ہو سکتا 11 مرتبہ، 21 مرتبہ، 41 مرتبہ یا 100 یعنی کہ 100 مرتبہ ایسا پڑھنے کی عادت ڈالیے، اور ساتھ ہی ساتھ جو کہ الحمدللہ آپ دینی دنیاوی علوم میں جو کہ آگے بڑھنے کی جد و جہد کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو پروان چڑھائے گا، اور انشاءاللہ دینی و دنیاوی علوم میں اللہ تعالیٰ آپ کو سرخروی عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو بھی ٹوٹے پھوٹے انداز میں نے آپ کے سامنے جو باتیں گوشے گزار کی ہے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھ بولنے والے کو اور آپ تمام سننے والے طلباء کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے میں جو بھی غلطی خامی ہوئی معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی نیک توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہمارے ثقلین سیر جو الحمدللہ آپ تمامی حضرات کو جو تعلیم دے رہے ہیں، جو تربیت دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس محنت و کوشش و کاوش کو قبول کرے، اور ان کے اللہ تعالیٰ اس کو اور بھی پروان چڑھائے، اور انہیں دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے، اور بہت سارے بچے ان کے زیر تحت دینی و دنیاوی علوم میں سرفرازی پائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جو ہے الحمدللہ ٹیوشن کو دن 11ویں رات 12ویں اللہ تعالیٰ جو ہے ترقی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے یہاں پہ جتنے بھی بچے ہیں تمام کو دینی و دنیاوی علوم میں سرفرازی عطا کرے۔ آمین بجاہ کی نبی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔